a big gap. اور پھر کچھ ڈیفینس کے لائرز اور کچھ پروسیکیوشن کے لائرز دے ٹرائی ٹو کریٹ ہرڈلز، وہ ڈیلے کرتے رہے ڈیلیبریٹلی. تو جتنا وہ زیادہ دیر ہو رہی تھی وہ ہم بھی پینک ہو رہے تھے کہ لوگوں کو لے کے جانا ہے. یہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے وچ از اراؤنڈ 2 hours ڈرائیو فرام سیالکوٹ. اچھا یہ بتائیے کہ امجد بٹ صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق امان جو ہیں شی از منسٹر فار انفارمیشن اور آپ کی سیالکوٹ کی ہیں، وہاں پر الیکشن کانٹیسٹ کر کے وہ اتنی بڑی عہدے پر پہنچی ہیں، آپ نے ان کو رابطہ کیا یا انہوں نے آپ کی کوئی ہیلپ کی سارے کیس میں؟ نہیں، وہ ایک دفعہ کانڈولینس کے لیے آئی تھیں ہمارے گھر. انہیں ہم نے ساری جب شروع میں یہ کیس ہوا امیڈیٹلی فیو ڈیز آفٹر دا اسیسینیشن، تو انہیں ساری بات بھی ہم نے بتائی اور وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھیں. ہمارے وہ نقطہ نظر کو انہوں نے سنا. لیکن اس کے بعد جب وہ واپس گئی ہیں اور وہ جو ان کی پریس میں سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں وہ بہت کنٹروورشل تھیں، اور ہم بھی بہت حیران تھے کہ ایک اتنی ذمہ دار خاتون الیکٹڈ اور پھر وہ منسٹر بھی ہیں، بالکل وہ پھر آؤٹ رائٹلی انہوں نے بلکہ وہاں جلسہ بھی کیا اس جگہ لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور کافی باتیں اس طرح کی کہ جو فیکٹس ہوں وہ تو ڈینائی نہیں کسی کو بھی کرنے چاہیے، لیکن جب فیکٹس کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ واقعی ہارٹ کرتی ہے. یعنی آپ کو ڈاکٹر فردوس عاشق امان کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ نہیں ملی؟ نہیں، وہ تو بلکہ ڈیڈلی اگینسٹ تھی اس کیس میں. انہوں نے وہ جو ایکیوزڈ ہیں انہیں مکمل سپورٹ کیا، بلکہ اگر کوئی ہم کمپلین بھی کرتے تھے، ہمیں تھریٹ ملا ان لوگوں میں سے کسی کا، تو ایون پولیس اتھارٹیز کو انہوں نے انفلوئنس کیا کہ وہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لیں. اور وہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمیں تھریٹ کر رہے تھے، ہم نے جب شکایت کی ان کی تو they were directly protected by ڈاکٹر صاحبان. رائٹ. ان کے باقاعدہ فون جاتے تھے پولیس اتھارٹیز کو کہ وہ کسی کو کچھ نہ کہیں، ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی. اتنی ساری باتیں آپ نے بتائیں. پہلے ان کے والد اور والدہ سے بھی بات ہوئی مغیث اور منیب کے، اور انہوں نے بھی بتایا جی کہ ہماری کم سنی گئی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ انصاف ہوگا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فردوس عاشق امان نے بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، 7 میں سے 5 پولیس آفیسرز کی بیل بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، تو کس انصاف کی بات کرتے ہیں آپ؟ پھر کیسے آپ کو امید ہے کہ انصاف ملے گا؟ ہاں، بات یہ ہے سمینا کہ ہم ایک اپنی ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے یا ان کلپریٹس کو سزا دلوانے کے لیے. اور یہ کوئی ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی ہم وہ ایک روایتی ٹرائبل مین کی طرح کہ ہمارے بندے مرے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو ضرور پھانسی دلوانا ہے. یہ ایک اسٹرگل ہے ہماری، جو ہم نتیجے سے بے پرواہ ہو کے ہم کر رہے ہیں. یہ کانٹریبیوشن ہے ٹورڈز بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کہ ان لوگوں کو حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ وہ بک کو انہیں سزا اگلے جہان میں تو ملنی ہے، یہاں بھی ملے. تو اس میں یہ بتائیے تھوڑا کہ جو والدین ہیں مغیث اور منیب کے، ان کی زندگی کس طرح سے تباہ ہوئی ہے اس حادثے کے بعد، اور کیا دیکھتے ہیں آپ کے ان کا کیا فیوچر ہے؟ میرا چھوٹا بھائی جس کے یہ 2 بچے تھے، اس کے یہ 2 ہی بیٹے تھے، اب ایک چھوٹی بیٹی ہے. میں اس کا تایا ہوں. ظاہر بات ہے کہ میری فیلنگ اس کے بعد ہی ہوں گی اس سے نیکسٹ ڈگری میں. تو یہ 8 ماہ ہو گئے ہیں. ایون آئی فیل ٹو کنسنٹریٹ آن مائی بزنس، اور میں بالکل محسوس کر رہا ہوں کہ فزیکلی مینٹلی بالکل کرپل ہو گیا ہوں میں. کسی وقت بھی ان کی یاد آتی ہے تو پریشان ہو کے سب کچھ چھوڑ کے میں بیٹھ جاتا ہوں. تو میری اگر یہ کیفیت ہے تو اس باپ اور ماں جن کی پوری کائنات ہی وہ تھی، ان کا کیا حال ہوگا. لیکن اللہ نے انہیں حوصلہ دیا ہوا ہے. وہ کوئی
عام لوگوں کی طرح شور نہیں مچاتے, نہ کوئی فس کریٹ کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے اور اللہ انہیں صبر دے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہرحال انتہائی اذیت ناک ہے یہ سچویشن جس میں سے وہ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید حوصلہ دے. یہ آسان نہیں ہے اس چیز کو برداشت. تھینک یو ویری مچ امجد بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا جی. ڈاکٹر نیر خان بیٹھی ہیں یہاں پر, اور صوفیہ, میں کہوں گی لاسٹ ورڈ کیونکہ پھر میرے پاس 2 منٹ ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اباؤٹ سیٹرڈے پروٹیسٹ؟ بس ریکویسٹ کرنی ہے سب سے کہ آپ لوگ آئیے اور اچھے دل سے آئیں, اور کوئی ہنگامہ یا کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی بہت ڈیسنٹلی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آئی وڈ کال دیٹ رادر اے ریکویسٹ ٹو دا جوڈیشری سسٹم بیک ہوم ٹو گیو اے اسپیڈی جسٹس. اور آپ لوگ اگر اپنے ساتھ پھول اور کارڈس لے آئیں تو کارڈس جو ہیں وہ آپ کی جو بھی فیلنگس اس میں لکھی ہوئی ہوں گی وہ ہم پیرنٹس کو بھجوا دیں گے. اور 12 بجے آؤٹ سائڈ پاکستان کونسلیٹ, ایڈریس از 137 ڈکنسن روڈ, ادھر ہم کلیکٹ ہوں گے. اور 12:30 بجے اسپیچ ہوگی, اس کے بعد پروسیشن سٹارٹ ہوگا اینڈ ویل گو. Who will do the speech? جی, اسپیچ کون کرے گا؟ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا انہوں نے, آرگنائزیشن جو ہے ان کی وہ بتائیں گے. تو اسپیچ ہوئے گی, اس کے بعد ہم پروسیشن کریں گے. اور پروسیشن کے بعد جو ہے اگر وہاں پہ آپ لوگ ہوں گے تو آپ لوگوں کے ویوز لے سکتے ہیں, ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے دعا کریں گے اور پھر ختم ہو جائے گا. Right, Sophia, you want to say your last words about it? Just to say, we would like some people to come down and support the request on Saturday, and it's a chance to also remember them and to bring some cards to write your feelings and whatever you feel about what had happened, and to bring some flowers and things, and just to get together and just to make sure that, you know, these things don't happen again, and, you know, there needs to be a stop to these things, and just right. to come down. Yeah. That's enough. Thank you, Sophia. Thank you very much, dear Dr. Nair Khan. Thank you very much کہ آپ نے اپروچ کیا اور آپ پہنچی, اور ایک بہت ہی اچھا کاز ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو آپ کی ساتھ نہیں چلے گا یا آپ کی آرگنائزیشن کی جو موومنٹ اس کو لے کے آگے نہیں چلے گا. اور اگر کوئی نہیں جائے گا تو ظاہر ہے دیٹ مینس کہ ہم شاید اسی طرح سے مرتے رہیں گے اور اس طرح سے لوگوں کو مارتے رہیں گے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ مغیث اور منیب کو مارا اور ٹانگا, اس جگہ کو وہ مغیث اور منیب چوک کا نام دے دیں. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ 15 اگست کو اس قصے کے بعد وی ڈائیڈ ایز اے نیشن. ایگزیکٹلی. اور اس چیز کو یاد کیا جائے 15 اگست کو ہر سال کہ آئندہ کوئی اور مغیث اور منیب نہیں بنیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نیر خان, صوفیہ بر, تھینک یو ویری مچ. صبا حمید کا بہت شکریہ. کالرز میں زیادہ نہیں لے پائی آج کے پروگرام میں کیونکہ مغیث اور منیب کے والدین سے بات کرنی تھی, پھر اس کے تایا کو بھی ٹیلی فون لائن پر لینا تھا, اپنی بات بھی کرنی تھی, گیسٹس کو بھی سننا تھا. لیکن آئی کین اسٹینڈ یور فیلنگس. وہ تمام لوگ جن کے اپنے بچے ہیں, اپنی اولاد ہے, جو ماں ہیں, باپ ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی فیلنگس بھی وہی ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مغیث اور منیب کی بہن کی ہوں گی, یا ان کے والدین کی ہوں گی, ان کی تایا کی ہیں. ایک ایسی خاندان جس میں صرف 2 بچوں کو موت کی گھاٹ نہیں اتارا بلکہ اس پورے خاندان کا قتل کر دیا گیا ہے. جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے ذہن پر, ان کے دل پر یہ نقوش ہیں وہ رہیں گے, اور ایک مینٹل پریشر, سائیکلوجیکلی جو سچویشن ان کی ہوگی وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ یہاں پر تو کاؤنسلنگ اویلیبل ہے. پاکستان میں ایسی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, بلکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا بلکہ ان کے اگینسٹ جا کر اسٹیٹمنٹس بھی دی اور کام بھی کیے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.